اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارک وسلم وصل علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الرؤیا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک اور درس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 168 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی الذی یکذب فی حلمہ، یہ باب اس شخص کے بیان میں ہے جو اپنے خواب میں جھوٹ بولے۔ وبہ قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا سفیان عن عبد الاعلی عن ابی عبد الرحمن عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال اراہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو احمد الزبیری سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے عبد الاعلی سے، انہوں نے ابو عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال، یہ راوی کہتے ہیں یعنی عبد الاعلی کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن نے کہا اراہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا گمان ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے، یعنی انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ قال، کیا ارشاد فرمایا؟ من کذب فی حلمہ کلف یوم القیامت عقد شعیرۃ، کہ جو شخص اپنے خواب میں جھوٹ بولے، اپنے خواب کے بارے میں جھوٹ بولے، تو اسے قیامت کے دن ایک جو کے دانہ میں گرا لگانے کا مکلف بنایا جائے گا۔ ایک جو کا دانہ اسے دے دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ اس میں گرا لگاؤ۔ وبہ قال حدثنا قتیبۃ قال حدثنا ابو عوانۃ عن عبد الاعلی عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ اسی طرح ہمیں روایت بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے ابو عوانہ سے، انہوں نے عبد الاعلی سے، انہوں نے ابو عبد الرحمن السلمی سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ وفی الباب عن ابن عباس و ابی ہریرہ و ابی شریح و واصلۃ بن الاسقع وہذا اصح من الحدیث الاول۔ اس باب میں عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو شریح اور واصلہ ابن اسقع رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان تمام حضرات سے روایات مروی ہے اور یہ پہلے حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ وبہ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی عبد الوهاب سے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تحلم کاذبا کلف یوم القیامت ان یعقد بین شعیرتین ولن یعقد بینہما، کہ جو شخص جھوٹے خواب بیان کرے یا اپنے خواب میں جھوٹ کو ملایا، تو اس کو قیامت کے دن دو جو کے دانے کے درمیان گرا لگانے کا مکلف بنایا جائے گا اور وہ ہرگز ان میں گرا نہیں لگا سکے گا۔ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، باب ما جاء فی الذی یکذب فی حلمہ، وہ انسان جو جھوٹے خواب بیان کرے، اپنے خوابوں میں جھوٹ کو شامل کرے، مبالغہ کرے، ایسے شخص کے بارے میں حدیث میں وعیدیں آئی ہیں۔ یہاں پر روایات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا
پہلی روایت میں 1 جو کا دانہ، دوسری روایت میں آخری روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر بین شعیرتین آیا ہے، 2 جو کے دانے، 1 ہو یا 2 ہو، تو اس میں گرہ لگانا یہ ناممکن ہے، کیونکہ 2 غیر متصل چھوٹی چھوٹی چیزوں کے درمیان گرہ کبھی لگ نہیں سکتی، تو لہٰذا جب یہ گرہ لگانے سے عاجز ہوگا تو ایسی صورت میں اسے عذاب میں رہنا ہوگا، تو گویا کہ یہ عذاب سے کنایہ ہوا کہ یہ شخص عذاب میں ہی مبتلا رہے گا، اور وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ ما قبل میں ہم نے پڑھا کہ خواب یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، 40واں ہے، 46واں ہے، جو بھی ہے، مختلف روایات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، 70 تک اس میں اجزاء ذکر ہوئے ہیں، تو چونکہ خواب یہ جز نبوت میں سے ایک جز ہے، لہٰذا اس شخص نے اس جز نبوت میں جھوٹ کو شامل کیا، اور اس میں جھوٹ کو شامل کرنا معاذ اللہ گویا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اسی وجہ سے ایسا انسان وہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ باب فی رؤی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللبن، اکثر کتابوں میں صرف باب یہاں پر مذکور ہے، فی رؤی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللبن، یہ عنوان بعض علماء کرام نے، شارحین نے، محدثین حضرات نے دیا ہوا ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں اس کا ذکر ہے، تو اسی بنا پر گویا کہ اس کو اس عنوان سے معنون کر دیا۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی لیث سے، انہوں نے عقیل سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے حمزہ ابن عبداللہ ابن عمر سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بین انا نائم اذ اتیت بقدح لبن فشربت منہ ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دوران جب میں سو رہا تھا کہ اچانک میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے اس سے پیا، پھر میں نے باقی ماندہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی کیا تعبیر بیان فرماتے ہیں؟ قال العلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم، یعنی گویا کہ خواب میں دودھ کا دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ علم کی طرف اشارہ ہے۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ و ابی بکرۃ و ابن عباس و عبداللہ ابن سلام و خزیمۃ و طفیل ابن سخبرہ و سمرہ و ابی امامۃ و جابر، حدیث ابن عمر حدیث صحیح۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، ابو بکر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن سلام، خزیمہ، طفیل ابن سخبرہ، حضرت سمرہ، حضرت ابو امامہ اور حضرت جابر رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تمام حضرات سے روایات مروی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، خواب میں اگر دودھ دیکھا جائے تو اس کی تعبیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس روایت میں حدیث الباب میں بیان فرمائی، وہ علم کے ساتھ آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان فرمائی، کیونکہ علم اور دودھ دونوں ہی نفع بخش ہے۔ پھر دوسری بات، اس روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ ان کے علم کی تعریف کی، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علوم نبوت سے خوب نوازا تھا۔ ان کا زمانہ خلافت بھی طویل تھا، فتوحات کا سلسلہ بھی وسیع تر، اور دین کی نشر و اشاعت کا موقع بھی ان کو بہت میسر آیا، اور ان کی اطاعت پر امت کا اتفاق رہا، ان تک امت پورے
امن و امان کے ساتھ، چین اور سکون کے ساتھ تھی، پھر ان کے بعد فتنے شروع ہو گئے۔ جیسے ماقبل روایات میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عمر فتنوں کے سامنے ایک دروازہ تھا، ایک بند کی حیثیت تھی، جب وہ بند توڑ دیا گیا، دروازہ توڑ دیا گیا تو پھر فتنے آنا شروع ہوئے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس روایت سے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت نہیں دے سکتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کلی ہے، جبکہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت جزئی ہے، تو جزئی کو کلی پر فضیلت کبھی بھی نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہر حال میں، ہر جگہ پر، ہر وقت میں وہ حضرت عمر سے پہلے ہی ہے، سبقت لے چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس حدیث میں یا کسی جگہ پر اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ذکر ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جائے، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال علم و عمل کے لحاظ سے تمام صحابہ کرام میں فائق ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب فی رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم القمص، یہ باب ہے، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں قمیص دیکھنے کے بارے میں بیان ہے، یعنی اس کا بھی مطلقاً عنوان بابن تھا۔ پھر حدیث میں چونکہ حدیث الباب میں قمیص کے متعلق ارشاد ذکر ہو رہا ہے تو یہاں پر اس باب کو معنون بھی اسی حساب سے کر دیا۔ وبه قال حدثنا الحسين بن محمد الجريري البلخي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہمیں روایت کی حسین ابن محمد جریری بلخی نے، انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے ابو امامہ ابن سہل ابن حنیف سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے نقل فرمایا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص، میں نے نیند میں کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور ان کے جسموں پر قمیصیں ہیں، یعنی ان پر قمیصیں ہیں، ان کے جسموں پر قمیصیں ہیں، قمیص پہنے ہوئے ہیں ہر ایک۔ منہا ما یبلغ الثدی ومنہم ما یبلغ اسفل من ذالک، ان میں سے بعض قمیصیں سینے تک پہنچی ہوئی تھی اور بعض اس سے تھوڑی سی نیچے تک تھی۔ قال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فعرض علی عمر وعلیہ قمیص یجرہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے پیش کیے گئے، ان پر اتنی لمبی قمیص تھی کہ جسے وہ کھینچ رہے تھے اپنے پیچھے پیچھے، وہ ان کے پیچھے پیچھے زمین پر آ رہی تھی۔ قالو، صحابہ کرام نے عرض کیا، فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ اس کی کیا تعبیر دیتے ہیں، یعنی اتنے لمبے چوڑے قمیص کی؟ قال الدین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تعبیر دین ہے۔ وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثني يعقوب بن ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن صالح بن کیسان عن الزہری عن ابی امامة بن سہل بن حنیف عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ بمعناہ وہذا اصح۔ اسی طرح ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی یعقوب بن ابراہیم ابن سعد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے صالح ابن کیسان سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے ابو امامہ ابن سہل ابن حنیف سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح اسی کے معنی روایت نقل کی ہے، وہذا اصح، اور یہ اصح ما فی الباب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، خواب میں قمیص دیکھنا، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خواب میں اگر قمیص دیکھی جائے تو اس کی تعبیر دین ہے۔ اب جس مسلمان کا دین جس قدر مضبوط اور اعلیٰ درجے پر ہوگا، اسی طرح اس قمیص نے اس کے جسم کو زیادہ سے زیادہ ڈھانپا ہوگا، اور جو دین میں کم ہوگا
تو اسی قدر وہ قمیص اس کے جسم کو کم ڈانپے گی۔ اگر ہم اس روایت کو دیکھ لیں تو کچھ لوگوں کے قمیص وہ سینوں تک تھے، کچھ اس سے توڑے نیچے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص اتنی لمبی تھی جو ان کے پورے بدن کو نہ صرف ڈانپے ہوئے تھی بلکہ اس کے پیچھے وہ اس کو کھینچے چلے آ رہے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قمیص کا اس قدر بڑا ہونا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے گھسیٹ رہے تھے، یہ ان کے لیے ایک بہت ہی بڑی بشارت ہے کہ وہ دین میں اعلیٰ مقام پر فائز ہے، اور ان کے آثار جمیلہ طور طریقے قیامت تک لوگوں کے لیے باعث اتباع ہوں گے۔ علیکم بسنتی و بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں دین کو لباس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد باری تعالی ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تقوی کا لباس ہی بہتر ہے۔ اور قمیص کی تعبیر دین اس لیے ہے، اس وجہ سے ہے کہ جس طرح قمیص دنیا میں بدن کو ڈانپتی ہے نا، تو ایسے ہی دین ناپسندیدہ چیزوں سے رکاوٹ اور آخرت میں ساتر ہوگا۔ چنانچہ اہل عرب قمیص سے فضل و کمال اور پاک دامنی بطور محاورے کے مراد لیتے ہیں اور اس کو اپنی زبان میں اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔